ہے لیکن در حقیقت وہ بربادی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بیماری دی ہے انہی سے ہم علاج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، انہی کے پاس علاج کے لیے جا بھی رہے ہیں۔ پھر مجھے ایک پرانے شاعر یاد آ گئے، میر تقی میر۔ انہوں نے کہا تھا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے لیے اسی عطار کے بچے سے دوا لاتے ہیں۔ میں نے بچے بنا دیا، انہوں نے کچھ اور کہا تھا، وہ ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ لفظ، ثقافت کے خلاف ہے وہ۔ تو جنہوں نے یہ بیماری عطا فرمائی ہے ہم انہی کی تقلید کر رہے ہیں، انہی کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، انہی کے افکار کو اپنا رہے ہیں، انہی کے طریقے زندگی کو پسند کر رہے ہیں، اور پورا ملک ہے کہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ویسے تو ہم تقلید کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان ملکوں کی تقلید کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ ان کی غلامی کا قلادہ ہم نے اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ ان کا لباس، ان کا طور طریق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا ہمیں بہت پسند ہے، اور پورے ملک کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ڈال لیجیے، چاہے وہ ہم جنسی کا معاملہ ہو، چاہے لے پالک کا معاملہ ہو، چاہے دوسرے ان جرائم سے تعلق رکھنے والے، جنسی جرائم سے، عصمت دری سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے اندر وہی رنگ جھلکتا ہے، وہی بے محابہ آزادی، وہی فحاشی، وہی بے حیائی۔ ہمارے ملک کی قدریں تو یہ نہ تھیں، چاہے یہاں ہندو ہیں چاہے سکھ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں سکھ لڑکیوں کے سروں کے اوپر دوپٹے نظر آتے ہیں، چنیاں نظر آتی ہیں، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن اب ترقی کا معیار بنایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ان جیسا ہو۔ آج ہمارا جو یہ یہاں اکٹھا ہونا ہے، یہ صرف نشستند و گفتند والا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ ہم یہاں سے بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے بڑی عمدگی کے ساتھ ہمارے مقررین نے رکھ دی ہے کہ بیداری کی ضرورت ہے، بیداری آ رہی ہے، اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قافلہ بننا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو ایک کارواں کی شکل دینی چاہیے۔ انقلاب چاہے فکری ہو چاہے دوسرے طریقے کا ہو، وہ آتا ہے آپس میں جڑنے سے۔ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے۔ اکا دکا تھوڑے تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ لگے، آپ کو اللہ کا رسول مانا، لیکن جتنے لوگ ملتے گئے ان سب کو آپ ایک ہار کے اندر پیروتے چلے گئے، جیسے ہیروں کا ہار بنتا ہے، ان میں اجتماعیت پیدا کرتے چلے گئے۔ ان کا ایک مرکز دار ارقم آج بھی تاریخ میں ملتا ہے، جو حرم کے پاس تھا، صفا پہاڑی کے پاس۔ وہاں جمع ہوتے تھے اور تبادلہ خیال ہوتا تھا اور تعلیم ہوتی تھی۔ ہماری انفرادی زندگی میں بہت اچھے اچھے لوگ مل جاتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن جب معاملہ اجتماعیت کا آتا ہے کہ ہمیں مل کر چلنا ہے تو وہاں ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کا بہت فائدہ اس سماج کو پہنچتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست
مولانا ابو الحسن صاحب دارالعلوم کے شیخ القرہ تھے دارالعلوم دیوبند میں. انہوں نے ایک اپنے مضمون میں واقعہ نقل کیا ہے ہمارے سکھ بھائیوں کو. کہتے ہیں کہ میں دیوبند سے دلی جا رہا تھا کسی کام سے، تو ریل میں ایک بہت اچھے لباس پہنے ہوئے ایک سردار جی داخل ہوئے جو منہ پھلیاں بیچ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ لباس تو ان کا بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا میں چکر کاٹ کے ڈبے کا بھی آتا ہوں آپ کے پاس. وہ چکر کاٹ کے ڈبے کا ان کے پاس آئے تو مولانا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مولانا میں سمجھ گیا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، غالباً آپ میرے بارے میں دریافت کریں. میں نے کہا کہ ہاں میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کا لباس تو بہت اچھا ہے لیکن کام ایسا ہے کہ جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں میں کالج میں پڑھاتا ہوں، میں لیکچرر. میں فالتو وقت میں جب مجھے فرصت ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، یہ کام کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ایک فنڈ بنا ہوا ہے. اس فنڈ کا یہ کام ہے کہ جو بھی ہمارے میں کمزور ہوگا، تعلیم کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ سکھوں میں مانگنے والے آپ کو بہت ہی کوئی اتفاق سے ملے گا. چھیننے والا تو مل جائے گا، مانگنے والا نہیں ملے گا. تو اور جبکہ ہمارے یہاں تو مسجد کے باہر پوری لائن لگی رہے گی. یہ جب کسی قوم میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم مار نہیں کھائے. غور کریں اور توجہ دیں اور یہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ عملی کام ہونا چاہیے. بڑا کامیاب اجتماع ہے وہ جس سے ہم غذا لے کر جائیں، توانائی لے کر جائیں، طاقت لے کر جائیں، پھر اس طاقت کا استعمال بھی کریں. ان کی ہمتوں کو اور ان کے حوصلوں کو ایک تعمیری رخ کی ضرورت ہے. وہ تعمیری رخ اگر ان کو مل جائے تو ترقی کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہے دوسروں سے زیادہ. تو یہ ایک نمونہ سامنے آئے گا اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ بھی یہ کہیں گے بھئی ایسا ہونا چاہیے جیسے ملیر کوٹلہ میں فلاں کام ہو رہا ہے. تو آج کا یہ اجتماع ایسا ہو کہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے یہ سوغات لے کر جائیں کہ انشاءاللہ مل کر چلیں گے، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے. اور کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپس میں پھوٹ ڈالنے والا ہو اس کو ہم کسی طرح کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابھی ہمارے یہاں ایک ٹاپک چل رہا ہے، ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو زندہ جلا دیا گیا ہے، معصوم بچے کو. اس سے پورا شہر متاثر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر اس کا اثر نہیں ہے. رنج و غم میں اسی طرح مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے ہندو بھائی ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے ہندو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارا بچہ نہیں تھا. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے اور دل سے کہی جا رہی ہے. اگر اس کا قاتل کوئی بھی ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے، اس کو جو سزا ہے ضرور ملنی چاہیے، لیکن بلا وجہ کے شکوک و شبہات پیدا کر کے فضا کو مقدر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے بینر لگانے سے جن کے اشارہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، یا ایسی باتیں کرنے سے جن سے کسی مذہب کی توہین ہوتی ہے، جیسا کہ لدھیانے میں کچھ بھائیوں نے کیا. میں تو کہتا ہوں احتجاج سے مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے، اس احتجاج میں سب شریک ہوں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا. پروردگار کی شان میں گستاخی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار تو سب کا ہے. بھائی نام آپ نے اس کا کچھ بھی دیا ہو،
مسلمان اگر اللہ کہتے ہیں تو کیا وہ آپ کا کوئی اور ہے وہ ہستی جس کو آپ پکارتے ہیں بھگوان کے نام سے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے ہمارے بھائی ظفر صاحب نے یہی ابتدا میں اپنی خطاب کے کہا ہے، اور حقیقت کا اظہار ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ ہم مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ مہمانوں کے تشریف آوری کے دل سے شکر گزار ہیں، اور آپ حضرات کے بھی کہ آپ نے پورا وقت پوری توجہ کے ساتھ اور پوری سکون کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ہمارے ایک مقرر اور تشریف لانے والے تھے، وہ غالباً ابھی تک نہیں پہنچ پائے، ورنہ ان کے خیالات سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے۔ میں آپ سے سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی طرف سے اور الفرقان فاؤنڈیشن کے صدر برادر انس الطاف کی طرف سے اور ایسوسی ایشن آف یوتھ افیئر کے صدر نعیم الیاس صاحب کی طرف سے اور دا ٹروتھ کے صدر مزمل علی خان صاحب کی طرف سے آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کو دیا، اور جو شخصیات جنہوں نے اپنے خیالات سے اس محفل کو روشناس کیا ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس پروگرام کا اختتام ہو، ہمارے برادر